مرزے کا میں ایک دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک احسن باکسر نامی آدمی تھا, اس نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیے بغیر کچھ گھٹیا جملے, غلیظ جملے بولے تھے. ہم اسے بالکل متفق نہیں ہیں, نہیں کرنا چاہیے تھا. اگرچہ اس نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا, لیکن اس کی مراد حضرت مہدی رضی اللہ میں بتا رہا ہوں, نام بھی نہیں لیا, پھر اس کی وضاحت بھی آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ میری مراد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہی نہیں, اور اس نے کہا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں, میں اس کو کفر سمجھتا ہوں, میں ایسے بندے کو کافر سمجھتا ہوں. یہ بھی اس نے جملے بولے, نام بھی نہیں لیا, پھر وضاحت بھی کر دی, یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا میرے نزدیک کافر ہے. اتنی وضاحت کے باوجود بھی مرزے نے اس پر تقریباً کوئی گھنٹہ یا سے بھی زیادہ کا کلپ بنا دیا. اس وضاحت کو مرزے نے کافی نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. اب احسن باکسر کی وضاحت کافی نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور یاسین قادری رافضی کذاب کی وضاحت کافی ہے. آخر کیا فرق ہے؟ یاسین قادری نے واضح لفظوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر گستاخی کی, صحابہ کا نام لے کر گستاخی کی. احسن باکسر نے نام نہیں لیا تھا, اور پھر کہا بھی تھا کہ میری مراد حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نہیں تھے, ایک فردی شخصیت جو ان کے ہاں ہے وہ مراد تھی. اگرچہ یہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال مرزے کی منافقت دیکھیں کہ احسن باکسر کی اس ساری وضاحت کے باوجود مرزے نے احسن باکسر کے خلاف کلپ بنایا اور اس کی وضاحت کو کافی نہیں سمجھا. یاسین قادری کی اس منافقانہ جو وضاحت ہے, وضاحت حقیقت میں ہے ہی نہیں, تو منافقانہ رجوع کہہ لیں. اس رجوع کو مرزا کہتے ہیں کہ یہ معتبر ہے, بس وضاحت آگے کافی ہے. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ دوسری بات, یاسین قادری کذاب رافضی کی خود مرزے نے اسی 2.25 گھنٹے کے کلپ میں ویڈیو لگائی, ایک گستاخی والی جس میں 2 جملے گستاخی والے بولے ہیں اس نے, دوسری وضاحت والی. وضاحت والی جو ویڈیو لگائی ہے بالکل شروع میں, اس میں یاسین قادری رافضی کذاب نے ایک بات کی, کہتے ہیں میں افضلیت علی سے رجوع نہیں کر رہا, بلکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حتیٰ کہ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء سے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو افضل مانتا ہوں. جبکہ اس عقیدے کو اہل سنت کے علماء نے کفر کہا ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے, پورے 2.25 گھنٹے میں مرزے نے اس حوالے سے ایک جملہ نہیں بولا. بھئی یا تو اس کی یہ ویڈیو نہ لگاتا, ٹھیک ہے, اگر یہ ویڈیو لگائی تھی کم از کم اس پر تبصرہ کرتا, اس کے رد میں بات کرتا. اس نے کوئی جملہ بھی نہیں بولا, تو تردید ہی نہیں کی. تو یہ بھی اس کی ایک منافقت کا ایک پہلو ہے. اور ایک اور بات, مولانا تردید نہ کرنے کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہو. نہیں, دوسری ایک ویڈیو میں اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 2.25 گھنٹے کی اس ویڈیو میں کم از کم اس کو تبصرہ یہاں کرنا چاہیے تھا. جس نے یاسین قادری رافضی کی بات سنی ہے تو اس کی تردید بھی تو اس کے سامنے آنی چاہیے تھی, یا پھر اس کی وہ بات نہ لگاتا اپنی ویڈیو میں, تو یہ درست نہیں ہے. تیسری بات, مرزے نے اس 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں اس پر تو پورا زور لگایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ ان کے اندر کمزوریاں تھیں اور ان کے اندر غلطیاں تھیں. یہ ضعیف روایات کا سہارا لیا, کمزور روایات کا, بعض صحیح روایات کو اس نے غلط رنگ دیا. یہ ساری بات ایک طرف, ٹھیک ہے, لیکن اس پوری 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں جو بات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں تھی, جو روایت, اور وہ روایت تھی بھی بالکل صحیح. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام زد کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توثیق کی تھی ان معاملات میں, ان اختلافات میں. مرزے نے وہ حدیث بیان ہی نہیں کی پورے 2.25 گھنٹے کی ویڈیو میں. بلکہ میں نے تو اس کے اندھے مقلدین سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ یہ حدیث مرزے نے کبھی کسی ویڈیو میں بیان کی ہو, وہ سنا دو زندگی میں کبھی, لیکن ابھی تک جواب نہیں آیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ اس نے بیان کی, ہو سکتا ہے کہ ہو, لیکن ان کی طرف سے ابھی جواب نہیں آیا کہ اس نے کہاں بیان کی ہے. وہ حدیث ہے, حدیث بھی اس کتاب میں ہے جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر موجود ہے, یعنی مشکات المصابیح. اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6076. ایک صحابی کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ان قریب ہی آنے والے ہیں فتنے. اور ایک آدمی گزرا, اس نے اپنا چہرہ کپڑے سے چھپایا ہوا تھا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دنوں میں, اس وقت جب یہ فتنے ہوں گے, یہ آدمی ھذا یومئذ علی ھدی, یہ آدمی ہدایت پر ہوگا. ٹھیک ہے, اب نام زد کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا, اب بھی کچھ شک باقی رہ جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ صحابی کھڑے ہوئے, ان کو اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کچھ شک شبہ ہو جائے, مجھے صحیح طرح پہچان نہیں آ رہی. اس نے اپنی پوری تسلی کی, کھڑے ہوئے اور جا کر اس آدمی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ حضور علیہ السلام کی طرف کیا، پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ یہی؟ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی۔ اس سے بڑھ کر توثیق کیا ہو سکتی ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے؟ لیکن چونکہ اس میں سارے معاملات کلیئر ہو جاتے تھے، بالکل صاف ہو جاتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جتنے مخالفین تھے، مخالفین کی طرف سے جتنے اعتراضات تھے وہ سب غلط تھے۔ ایسے ہی ہے، یہ حدیث بالکل واضح طور پر فیصلہ کر رہی ہے۔ جیسے مرزا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب بولتا ہے جی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی احادیث ہیں، بالکل موجود ہیں اور ہم مانتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ